السلام علیکم تمام دوست، اب آپ خیریت سے ہو گئے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں یوٹیوب چینل سنہری جادو پر۔ یہ ویڈیو گانوں کے 35 کفری اشعار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا، یعنی کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالے جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا، اس کی وجہ آگے بڑھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے گانے باجے سنانا شیطانی افعال ہیں۔ سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ گانوں باجوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والے کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ اونڈیلے گا، یعنی ڈالے گا۔ بندر خنزیر حمیدہ القاری میں ہے، مدینے کے تاجدار، رسول کے سالار، نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آخر زمانہ یعنی آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ جو آخری زمانہ آئے گا نا، اس میں یہ کام ہوگا۔ حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا، ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی، ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پئیں گے، اسی لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ سرخ آندیاں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، اور نمبر 3 زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کریں اور ماں کی نافرمانی کریں اور دوستوں کے ساتھ بلائی کریں اور باپ کے ساتھ بے وفائی کریں اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں، نعت خوانی، ذکر اللہ کی مجلسیں، میلاد شریف ذکر کے حلقے تو خصوص حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے۔ سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے گا۔ کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شرابیں بھی پی جائیں اور ریشم پہنا جائے اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوؤں کو برا کہیں۔ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مشق یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا اور نہ سننے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں، بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے۔ اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ موسیقی کی آواز سے بچنا واجب ہے۔ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا
مذاق اڑانا، تالی بجانا، تار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، باب، بانسری، قانون، جن، بنگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب کفار کے اشعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے۔ اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ میوزک کی آواز آتی ہو تو ہٹ جائیے، یعنی جب کہیں پر آپ کھڑے ہیں تو اگر میوزک کی آواز آتی ہے تو وہاں سے ہٹ جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جو ہی میوزک کی آواز آئے تو ممکن صورت میں فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو میوزک کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی میوزک کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے، اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ اب تو سیاروں، طیاروں، مکانوں، دکانوں، ہوٹلوں، چرواہوں اور گلیوں بازاروں میں جس طرف بھی جائیے موسیقی کی دھنیں سنائی دیتی ہیں۔ گانے جاری ہونے کی صورت میں ہوٹل میں کھانے پینے کی ہرگز ترغیب نہیں کرنی چاہیے۔ فون کی میوزیکل ٹیون سے توبہ کیجیے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مذہبی نظر آنے والے افراد کے موبائل فون میں بھی معاذ اللہ اکثر میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ جس کے فون میں میوزیکل ٹیون ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی اور اسی وقت توبہ بھی کرے اور ہاتھوں ہاتھ اپنی اس منحوس ٹیون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ورنہ جب یہ میوزیکل ٹیون بجے گی خود بھی سننے کی آفت میں پڑے گا، اور دوسرے مسلمان بھی اگر سننے سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھنسے گا۔ واقعہ حالات نافتہ بھی ہیں۔ جو لوگ حساس ہوتے ہیں ان کے لیے موسیقی کے معاملے میں سخت امتحان کا دور ہے۔ میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جس کا مکان بازار کے ساتھ ہونے کے سبب وقتاً فوقتاً موسیقی کے ساتھ گانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ بیچارہ کبھی اس کمرے میں پناہ لیتا ہے تو کبھی اس کمرے میں، پھر بھی آواز آتی ہے تو دروازے کھڑکیاں بند کر کے بچنے کی سعی کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے۔ ایسوں کا مذاق اڑانے کی بجائے ہر ایک مسلمان کو موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کر کے اپنی آخرت کے لیے بھلائی کا سامان اختیار کرنا چاہیے۔ موسیقی کی آواز سے بچنے کے لیے ہیڈ فون بھی کارآمد ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ضرورتاً کانوں میں روئی یا فوم کے ٹکڑے رکھ دیے جائیں، یعنی ڈال دیے جائیں۔ فوم کے ٹکڑے مختلف انداز یا مختلف ناموں مثلاً فوم ایئر فلوج وغیرہ میں مخصوص میڈیکل اسٹور سے بھی مل سکتے ہیں۔ بیان کردہ احتیاطوں پر عمل کرنے کو میں واجب نہیں کہتا۔ نیز میوزک کی آواز آنے کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے یا بسوں وغیرہ کا سفر ناجائز ہونے کا حکم بھی نہیں لگاتا کہ کافی زمانہ اس میں شدید حرج ہے۔ بس موسیقی کی آواز کو دل میں برا جانتے ہوئے جس طرح بن پڑے بچنے کی کوشش کر کے ثواب کمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بنے رہیے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ مکمل میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل 35 گانوں جو اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور اس میں کفری اشعار کون کون سے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔